السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 49 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں عامر تقوی۔ ناظرین، گڈ وشز پاکستان کی جانب سے آج بار روم میں ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ گڈ وشز پاکستان پچھلی 3 دہائیوں سے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے پروکار تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں ان کی خدمات کو معترف ہوتے ہوئے، ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کو ایوارڈز، میڈلز اور سرٹیفکیٹس دیے گئے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت ہم بات کریں گے یہاں پہ آئے ہوئے مہمانوں کو، ان سے بھی جانیں گے کہ وہ گڈ وشز پاکستان کی اس تقریب کے بارے میں، ان کے اس جو سرگرمیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اور میرے ساتھ اس وقت منشا ساجد موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ جی سر کیا کہیں گے اپنی اس جو آج آپ نے ایوارڈز دیے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ آپ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں؟ گڈ وشز پاکستان کے پلیٹ فارم سے 1996 سے کام کر رہا ہوں۔ الحمدللہ پچھلی 3 دہائیوں سے شاندار کام ہے، ہزاروں لوگ اس ادارے سے پروموٹ ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے کام کو اپنے حصے کا کام سمجھ کر رہے ہیں اور پاکستان کا سافٹ امیج دنیا میں دکھانے کے لیے ہم مصروف عمل ہیں۔ جی، آج گڈ وشز پاکستان کی جو صاحب صدر ہیں سید اصغر رشاد، وہ بھی میرے ساتھ موجود ہے۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پہ تقریب میں آئے ہیں اور اس تقریب کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور جو گڈ وشز پاکستان جو عرصہ دراز سے اپنی سماجی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے؟ جی کیا کہیں گے آپ؟ یہ گڈ وشز پاکستان کا یہ جو میگا ایونٹ ہے، یہ بہت ہی کامیاب اور بہت ہی پر رونق تھا۔ اس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی، اور اسپیشلی اس کے جو روح رواں ہیں محمد منشا ساجد صاحب فرزند چونیا، انہوں نے اتنے اچھے اور اعلیٰ انتظامات کیے، اور ان کے ساتھ ان کی جو ٹیم ہے زاویہ دل محمد انٹرنیشنل کے جو رکن ہیں، اس کے ہر رکن نے اس میں اپنا انپٹ دیا ہے، اور یہ ایک کامیاب ترین ایونٹ یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے، جس میں علم و ادب کے ساتھ ساتھ مختلف شعبہ زندگی جیسے وکالت ہے، اور اس میں کاروباری لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، انہوں نے اس میں شرکت کی اور اس میگا ایونٹ کو کامیاب کیا۔ بہت ہی متاثر کن انتظامات تھے۔ میں آپ کو بتا چلوں کہ آج کے اس ایونٹ میں جو ہے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی، اس میں وکلا، صحافی، شاعر، ادیب اور اسٹوڈنٹس بھی بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ آئے تھے، اور اس تقریب میں انہوں نے دیکھا ہے، اور ہر بندہ جو ہے اس تقریب کو سراہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ منشا ساجد ہمارے لیے ایک ایسی روشنی پھیلا رہے ہیں جو اس دور حاضر میں اس کی بے حد ضرورت ہے، جس پہ بہت کم کام کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ یہاں پہ کچھ شاعر بھی آئے تھے، ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ آج کی تقریب کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بڑی سانو عزت نال نوازیا اور سانو ایوارڈ بھی دیتے، اتنے مشاعرہ بھی ہویا، بہت چنگا لگا، بہت سوہنے سوہنے شاعراں نال ملاقات، چنگے لوکاں نال ملاقات ہوئی، بڑا اچھا لگا سانو، اور بہت سوہنا انتظام سی۔ منشا ساجد اس دور حاضر میں کسی نعمت سے کم نہیں، کیونکہ آج کل کا جو دور ہے وہ نفسا نفسی کا دور ہے، اپنا مال بنانے کا دور ہے، لیکن منشا ساجد آج بھی اپنے اس ملک کے لیے، اپنی اس قوم کے لیے، اپنے اس معاشرے کے لیے، اپنے حصے کا چراغ جلانے کے لیے پرعزم ہے۔ آج کے اور بھی بہت سارے شعراء یہاں پہ آئے ہیں، انہوں نے بہت اچھے انداز سے اپنا کلام پیش کیا ہے، میرے ساتھ موجود ہیں۔ جی کیا کہیں گے آج کے ایونٹ کے بارے میں اور گڈ وشز پاکستان کے بارے میں؟ بہت شکریہ جی، یہ بالکل ایک میگا ایونٹ اور شاندار پروگرام تھا۔ اس پہ گڈ وشز پاکستان کے منتظمین کو مبارکباد، اور بالخصوص منشا ساجد صاحب جو ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ چونیا بار روم میں ایک نہایت شاندار پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جہاں پہ محفل مشاعرہ کے ساتھ ساتھ صحت کے فروغ پہ بات ہوئی، صحت پہ بات ہوئی، اور سب سے بڑھ کر کہ فلسطین کے مظلوموں پہ، غزہ کے مظلوموں پہ بات ہوئی، اور خدا کرے کہ یہ پیغام، یہ بات ارباب اختیار تک پہنچے، اور وہ بھی ان کے لیے، ان مظلوم فلسطینی بچوں کے لیے، بہنوں بھائیوں کے لیے، اس ارض مقدس کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں آئیں۔ اس خوبصورت ایونٹ میں ایک منفرد بات تھی، وہ دور حاضر میں ہمارے جو غزہ کے مسلمان ہیں ان کے لیے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا اور ان کے لیے آواز بلند کی، اور بڑی ہی خوش آئند بات ہے، ہمیں بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان غزہ کے مسلمانوں کے پہ ہونے والے جو ظلم ہے ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، ان سامراج کی اور ان ظالموں کی پرزور مذمت کرنی چاہیے جو نہتے اور مظلوم مسلمانوں پہ بمباری کر رہے ہیں اور پہ ظلم ڈھا رہے ہیں۔ اور بھی میرے ساتھ کچھ یہاں پہ آئے ہوئے صحافی اور لوگ بھی موجود، ان سے بات کریں گے کہ وہ آج کی تقریب کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آج کا جو ایونٹ ہے اور منشا صاحب کی جو خدمات ہیں
اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ آج بہت کم لوگ رہ گئے منشا ساجد جیسے لوگ جو ہے نا وہ کیسا کام کرتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ منشا ساجد صاحب جو ہیں وہ ایک درد دل رکھنے والے سچے پاکستانی ہیں. وہ پاکستان کو جو مسائل درپیش ہیں، جو پاکستانیوں کو مسائل درپیش ہیں، وہ نہ صرف ان کا ادراک کرتے ہیں بلکہ ان کا حل بھی تلاش کرتے ہیں، اور تنو تنہا وہ نکل کھڑے ہوتے ہیں. جیسے فضائی آلودگی ہے، اور یہ جو پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ درخت بہت کم رہ گئے تھے جس کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلی ہوئی ہے، تو انہوں نے ملین ٹریز کا ایک نعرہ بلند کیا اور ہر شہر میں، ہر گاؤں میں جا کر وہاں شجر کاری کی. اسی طرح جب کشمیریوں پر مظالم ہو رہے تھے تو انہوں نے چونیا سے لے کر کشمیر تک واک کی اور اس معاملے کو انٹرنیشنل لیول تک اٹھایا. اسی طرح آج جب غزہ کے مسلمانوں پر یہودی مظالم کر رہے ہیں، تو آج کا جو میگا ایونٹ تھا وہ غزہ کے ان مسلمانوں کے نام تھا جن پر مظالم ہو رہے ہیں. اور یہاں پہ بھی شعراء کرام نے، مقررین نے نہ صرف اس بات پہ روشنی ڈالی بلکہ اپنے غزہ کے جو مسلمان بھائی ہیں جن پر مظالم ہو رہے ہیں ان کے لیے دعائیں کی. تو یقیناً محمد منشا ساجد صاحب جو گڈ وشر پاکستان کے چیئرمین ہیں، وہ ایک درد دل رکھنے والے ایک سچے پاکستانی ہیں. اور جو یہ ان کا پلیٹ فارم ہے، ان پر وہ نہ صرف شعراء، فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے کھلاڑی، صحافی اور اسی طرح مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے نامور شخصیات جو ہیں ان کو نہ صرف ایوارڈ دیتے ہیں بلکہ آنر کرتے ہیں اس پلیٹ فارم سے، جن سے نئی نسل جو ہے ان میں بہت زیادہ ہمت پیدا ہوتی ہے. اور وہ محمد منشا ساجد صاحب کو جو ہے ان کی خدمات کا احترام بھی کرتے ہیں، ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. اور ہمیں بھی یقیناً بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے ہم اس میگا ایونٹ کے جو حصے دار تھے. جی، آپ نے یہاں آئے ہوئے مہمانوں کی بات سنی اور گڈ وشرز پاکستان کے چیئرمین منشا محمد ساجد کی بات سنی. بات یہ ہے کہ آج کے دور میں منشا ساجد جیسے لوگوں کی بے حد ضرورت ہے، کیونکہ بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو ماحولیاتی آلودگی پہ آواز اٹھائیں اور جو علم و ادب کے فروغ کے لیے کام کریں، جو نہتے غزہ کے مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرے اور جو ہمارے کشمیری بھائی ان کے لیے آواز بلند کریں.